ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حنیف۔ ناظرین، سنو پاکستان پروگرام میں آج میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، کپتان کی شیرنی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما میڈم مناہل جبار۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں میڈم مناہل جبار سے۔ السلام علیکم میم۔ جی میم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا میم، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت ہے، کب سے ہے اور آپ نے پی ٹی آئی کو ہی چوز کیوں کیا؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کے چینل کا کہ میں خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کر سکوں۔ اچھا میم، خواتین کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، آپ ایک خاتون ہیں، سیاست میں آنا اور پھر اس کو سروائیو کرنا، یہ کتنا ٹف ہے؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی، خواتین ہر اس شعبے میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنا پوٹینشیل پوری طرح سے بتانا ہوتا ہے۔ سیاست انفارچونیٹلی کچھ ایسے ہاتھوں میں چلی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں خواتین کا جو اپنا ایک رول ہے وہ بہت مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں خان صاحب نے ہمیں یہ آپ سمجھ لیں جرأت دی، یہ بہادری دی کہ پی ٹی آئی کا وہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا کہ خواتین اس میں آ کے وہ رول اور وہ کردار ادا کر سکیں، جس سے بہت سے اچھے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم نے اپنا کیسے رول ادا کرنا ہے ایز اے پی ٹی آئی وومن۔ اچھا میم، بہت ساری سیاسی جماعتوں کا یہ ایک اختلاف ہے کہ پی ٹی آئی میں جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ شمولیت ہے، خواتین کو نہیں آنا چاہیے، ایون کہ یہ بھی الزام آتے ہیں جی وہاں ناچ گانا ہوتا ہے، اس طرح کے جو لوگ ایسے کرتے ہیں، جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ خواتین کو، خاص کر پی ٹی آئی کی خواتین کو آگے نہیں آنا چاہیے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب کا ویژن کیا ہے۔ خان صاحب کے ویژن میں خالی خواتین تو نہیں ہیں، پوری فیملیز کی سپورٹ ہے، اور پچھلے 35 سال سے خان صاحب جو سٹرگل کر رہے ہیں، خان صاحب کے وہ سپورٹرز جنہوں نے شوکت خانہ میں خان صاحب کو سپورٹ کیا، اس میں 1 روپے سے لے کے ہزاروں روپے اس کے اندر فنڈز کیے، آج وہ جوان ہو گئے ہیں، اس میں وہ بیٹیاں بھی ہیں، وہ بہنیں بھی ہیں، وہ ینگ مدرز بھی ہیں جو خان صاحب کی وہ سپورٹرز تھی۔ تو خان صاحب کا ایک واحد پی ٹی آئی کا وہ پلیٹ فارم ہے جس کے اندر خواتین کو یہ اعتماد حاصل ہے کہ وہ اپنا یہاں پر آ کے مکمل وہ بیان کر سکتی ہیں جس کا ہر ماں، ہر بیٹی اور ہر بہن کو ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا منشور کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا منشور بڑا سمپل ہے جی۔ خان صاحب کی وہ سٹرگل جس میں خان صاحب نے بتایا کہ ہم ایک قوم ہیں، نہ کہ ہم پنجابی ہیں، نہ ہم بلوچی ہیں، نہ ہم پٹھان ہیں، ہم ایک قوم ہیں، اور وہ قوم میں ہمیں کیا چاہیے، اس قوم میں ہمیں ہر وہ بیسک نیڈ پوری کرنا ہے جس سے ہمیں لگے ہم معاشرے میں اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں۔ خان صاحب نے یہ سٹرگل اپنے لیے نہیں کی، خان صاحب نے یہ سٹرگل کیا پاکستان کے لیے، اور وہ کرتے کرتے آج وہ ایک تحریک بن گئی ہے جس میں ہر گھر کا بچہ، ماں باپ، بیٹے، بہن، بھائی پراپر خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ خان صاحب کی کامیابی ہے۔ یہی پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے کہ پورا پاکستان اس میں اس طرح سے شامل ہو جیسے کہ ہمارے پورے گھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہی اب کیوں ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ اس لیے جی کہ پچھلے 75 سال سے اگر آپ دیکھیں گے 3-4 پارٹیز نے جو رول کیا ہے، آپ اندازہ لگا لیں، پیپلز پارٹی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پھر نون لیگ ہے، ہر بندے نے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ 50-50 کیا ہے۔ واحد وہ خان صاحب کی پارٹی ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ نہیں بنے ہیں، اور اب اس لیے ضروری کہ اس کے علاوہ ہمیں کون سا فیس نظر آتا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے سارے مسائل کا حل نکال سکے۔ ایک خان صاحب کے فیس کے علاوہ بتائیے سب سے بڑا جو سوشل ورکر ہے پاکستان میں وہ کون ہے؟ وہ عمران خان صاحب ہے۔ سب سے بڑا جو لیڈر ہے اس ملک میں وہ کون ہے؟ وہ عمران خان صاحب ہے۔ سب سے بڑا جو استاد ہے اس ملک میں وہ کون ہے جس نے اپنی پوری قوم کو جو ہے وہ ٹیچ کر دیا ہے؟ اس سے بڑی اور کامیابی کیا چاہیے ہمیں؟ 75 سال ہو گئے ہیں ہمیں، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو اس ساری چیزوں میں آئے ہوئے، تو ہمیں کس نے شعور دیا ہے؟ واحد عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اچھا میم، یہ بتائیے کہ جو زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، خان صاحب کے گھر پر جو حملہ کیا گیا پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، خان صاحب نے توڑے ہیں خوف کے بت، اب اس کے آگے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب جن لوگوں نے 75 سال رول کیا ہے، جن طاقتوں نے، خان صاحب ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایک زمان پارک پہ حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر اس گھر پہ حملہ ہے جہاں پہ عمران خان ہے، اور ہر گھر میں عمران خان ہے۔ ایک بزرگ کی صورت میں آپ دیکھ لیں، ایک جوان بچے کی صورت میں دیکھ لیں، ایک ماں کی صورت میں دیکھ لیں، تو یہ تو پاکستان پہ حملہ انہوں نے کیا ہے، تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں جی۔ ہم ان چند اونچے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہر بندے کو خوف ہوتا ہے موت کا، وہ خان صاحب نے ہمارے اندر سے نکال دیا ہے، تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد تو اندھیرے کے بعد ایک بہت عظیم روشنی ہے جس میں ہم نے جانا ہے۔ خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کیا جائے گا، جان کو خطرہ ہے،
کن لوگوں سے خان صاحب کو جان کا خطرہ ہے، اور کو اگر قتل کرے خدا نہ خواستہ تو وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا خوف کیا ہے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیے جی، خان صاحب سے خوف نہیں ہے، اس پوری قوم سے خوف آ گیا ہے ان کو، جب وہ پوری کھڑی ہو گئی ہے، جس کو خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ تمہارا حق کیا ہے، خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہمیں کیوں یہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے، خان صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ میں اس پاور پالیٹکس کا، اس کوریڈور کا حصہ نہیں بنوں گا جس میں لا کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جاتا ہے، ہمیں پاورز نہیں دی جاتی، ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کو مار دیں گے یا کر دیں گے۔ اس سے بہت آگے سب کچھ چلا گیا، وہ کتنے خان کو ماریں گے؟ ہم سب ہیں اس گھر کے اندر، اور سب لوگ اس خوف کو توڑ چکے ہیں۔ اب ان کو خوف یہ ہے کہ اگر یہ آ جاتے ہیں یا ہم سب کو سامنے لے آتے ہیں، قوم کھڑی ہو جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس وجہ سے وہ اس طرح کے اپنے اسٹوپڈ سے بیانات دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو اس کے اندر شکار کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس شعور کا حصہ بنے ہی نہیں۔ اچھا میم، پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی جماعت ہے یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب پہ میرے خیال میں آپ نے لاسٹ ٹائم یہ کل جلسہ دیکھ لیا ہوگا، یہ کیا سب دہشت گرد اکٹھے ہوئے تھے مینار پاکستان کے اندر؟ اور کیا دہشت گرد اس طرح سے آتے ہیں، ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں؟ اور وہاں پہ آپ کو کوئی ایسا بندہ لگا جس نے آ کے کہا ہو میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں؟ وہاں پہ ایک قوم کھڑی تھی نا جی۔ تو اب وہ نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہر گھر سے وہ اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ماں اپنا بیٹا باہر نہ بھیجے، کوئی ہمیں اتنا کمزور ایمان دے دیا جائے کہ ہم کہیں جی یہ چیزیں، ہم ان چیزوں کے پیچھے لگا کے وہ لوگوں کی نظر اس چیز سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ لگ جائے کہ ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت کا اب یہ ارادہ ہے، کوشش بھی ہے خان صاحب کو یا گرفتار کیا جائے یا نااہل؟ جی اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں یہ بتائیے نا؟ جب آپ کو ایک خوف اتنا آپ کے اوپر حاوی ہو چکا ہے تو یہ تو کمزور ہتھ کنڈے ہیں، اگر وہ کر بھی لیں گے تو پورا پاکستان خان ہے جی۔ تو یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک خان کو نہیں پکڑیں گے، ہزاروں خان کھڑے ہو جائیں گے، ان کو کہاں پر لے کے جائیں گے؟ یہ جیل برو تحریک آپ نے دیکھی ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہر گھر سے خان نکلا تھا، تو وہ کتنے خان کو رکھیں گے، کہاں کہاں پر لے کے جائیں گے؟ خان کا جو مقصد تھا، جو مشن تھا، وہ ہر گھر میں پہنچ گیا، ہر گھر کھڑا ہے خان صاحب کے ساتھ، وہ کتنے گھروں کو گرفتار کر لیں گے جی۔ اچھا میم، خان صاحب کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، نیا ریکارڈ بنا ہے، خان صاحب نے اپنے ہی ریکارڈ توڑے ہیں، لیکن جو مریم نواز صاحبہ جلسے کر رہی ہیں، جلسے تو نہیں ہے خیر، ورکر کنونشن ہے، اور وہ کھلے گراؤنڈ کے بجائے شادی حال میں منتقل ہو گئے ہیں، اتنی غیر مقبول یہ پارٹی کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی جی اس میں میرے خیال میں مریم صاحبہ کا اپنا ایک ہاتھ ہے کہ انہوں نے وہ اپنا سب کچھ خان صاحب کے حوالے کر دیا، جو ہمیں کوشش ہی نہیں کرنی پڑی۔ ان کو اندازہ ہو گیا، خان صاحب ایک پائے کے لیڈر ہیں، ان کے سامنا کرنے کے لیے آپ کو پائے کے لیڈرز کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہمارے مقابلے میں یہ پی ڈی ایم اب رہ گئی ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جب چلتے ہوئے مرتے ہوئے اپنے آخری سانس لینے ہوتے ہیں تو یہ تاریخ کے وہ حصے بن گئے جو اپنے آخری سانس لے رہے ہیں۔ تو خان صاحب کا تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، خان صاحب تو ایک انٹرنیشنل لیڈر ہیں جی۔ یہ 13-14 جماعتیں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں ایک خان صاحب کو گرانے کے لیے، اتنا کہا جاتا ہے نا ایک زرداری سب پہ بھاری، کیا خان صاحب سب پہ بھاری ہو گئے؟ جی آپ اس کا، میں اس کو جواب آپ کو اس طرح سے دوں گی، خان صاحب نے ہر وہ فیس اکٹھا کر دیا ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کو رون دیا ہے، ہر وہ چہرہ خان صاحب سامنے لے آئے ہیں، اور خان صاحب کی اپنی سٹرگل آپ دیکھیں نا، جب خان صاحب پاورز میں تھے تو خان صاحب کے لیے تو پاورز میں رہنا بہت آسان تھا، وہ کمپرومائز کر جاتے، وہ این آر او دے دیتے، وہ بہت سی ایسی چیزوں کو مان لیتے جو آج سے آنے والے پہلے لوگ مان چکے ہیں 75 سال کی تاریخ میں۔ تو خان صاحب نے وہ راستہ چوز نہیں کیا، خان صاحب نے مشکل راستہ چوز کیا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ یہ چہرے اس طرح سے سامنے آ ہی نہیں سکتے تھے۔ آج تک 75 سال کی تاریخ میں یہ بتائیے کہ کبھی 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور 11 جماعتوں میں انہوں نے ایک ڈبی میں بند کر کے رکھ دیا، اور ان کے سامنے شیر کی طرح کھڑا ہے عمران خان اور اس کے سپاہی کھڑے ہیں، تو کسی چیز سے تو نہیں ہم رک سکتے جی۔ 13 جماعتوں کا اکٹھا ہونا ضروری کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ضروری ہو گیا جی، خان ان کے بس کی بات نہیں رہی، پوری قوم کھڑی ہو گئی خان کے ساتھ۔ اب بتائیے نا 11 جماعتیں اکٹھی ہو کے بھی کچھ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے، اور ایک عمران خان اکیلا کھڑا ہو کے پوری قوم کو اپنے ساتھ لے آیا ہے، تو اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ کیا پی ڈی ایم کا یہ اتحاد ہمیشہ رہے گا، یا جنرل الیکشن میں یہ وہی ان کی تقاریر ہوں گی ایک دوسرے کے خلاف، الگ الگ الیکشن لڑیں گے، یا پھر کوئی اتحادی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ ہماری آپ کہہ لیں بدقسمتی کہہ لیں، یہ آپ ہماری وہ انفارچونیٹلی وہ فیس کہہ لیں جو 75 سال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پال کے دیا ہے، اور اب وہ جتنے مرضی اتحاد کر لیں جی، جو چیز بھی کر لیں، میرے خیال میں یہ دونوں ٹرنور آپ نے الیکشنز کے دیکھے ہیں جو خان صاحب کے نکلنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے ہوئے ہیں، تو اس میں اس سے بڑا تماچا کہاں پہ پڑ سکتا ہے جی؟ اور آج تک آپ ہسٹری میں بتائے 75 سال کی کہ اپنی ہی گورنمنٹ صرف اس لیے ہم توڑ دیں کہ ہمیں رولز چاہیے، ہمیں پاورز چاہیے، ہمیں اصول چاہیے، ہمیں قوم کے لیے وہ چیزیں چاہیے جو 75 سال میں نہیں دی گئی نا، تو وہ کتنی دیر تک سر کریں گے؟
تو وہ اب آخری سانسیں تو انہوں نے لینی ہے، وہ پی ڈی ایم کی صورت میں لے رہے ہیں۔ اسمبلیاں تحلیل کرنا، پنجاب حکومت سے باہر آنا، کیا پی ٹی آئی کا کوئی غلط فیصلہ تو نہیں تھا؟ اگر حکومت میں ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے پی ٹی آئی کو، خان صاحب کو جو اب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ سب سے بہترین فیصلوں میں ایک فیصلہ تاریخ لکھے گی۔ اس کی ریزن ہے کہ جب تک اگر ہمیں پاورز ہی چاہیے ہوتی تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہم پچھلے 4 سال کے اندر اپنا کمپرومائز کر سکتے تھے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا۔ ہم نے کمپرومائز ان چیزوں پر نہیں کیا، ہم نے ان چیزوں کو آن نہیں کیا جو آج سے پہلے سیاستدانوں کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ہر بیڈ چیز کو وہ آن کر لیتے تھے اور وہ سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے کیا ہے۔ ہم نے وہ چہرے دکھائے ہیں، ہمیں حکومتیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ پاورز چاہیے جس میں آ کے ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکے۔ تو خان صاحب نے تو اپنی دونوں گورنمنٹس دے دی صرف اسی لیے کہ ہمیں پراپر پاورز دیں، ہم کام کریں، ہم لوگوں کے لیے وہ کچھ کر سکیں جو آج تک دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہم دنیا میں پیچھے کیوں رہ گئے ہیں جی؟ ہم دنیا میں پیچھے اس لیے رہ گئے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمیں وہ پاورز نہیں دی جا رہی جس کو ہم رول کر کے اپنے قوم کو اوپر لے کے آ سکیں۔ اچھا میم، پی ٹی آئی کو کیا مسئلہ ہے کہ حکومت مدت پوری کیوں نہ کرے؟ الیکشن کا بزل وقت کیوں چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے نا جی، یہ ٹائم ہی پی ٹی آئی کا تھا۔ پی ٹی آئی کو پہلے سے آپ نے گرایا 1 سال پہلے۔ آپ 9 اپریل کی رات کو سوچئے، 9 اپریل کی رات سے پہلے ہمیں کیا بنا دیا گیا تھا؟ ہمیں پاورز میں لا کے ہمارے اوپر وہ سٹگما لگا دیا گیا کہ ہم شاید وہ گورنرز نہیں کر سکتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے 4 سال اس کی فائٹ کی کہ مجھے پاورز چاہیے، مجھے کام چاہیے، میں اپنے لوگوں کو وہ دے سکوں۔ اس کے بعد 9 اپریل کو جب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی تو وہ خان صاحب کے ساتھ نکل آئے۔ اور دوسرا رہا آپ کا یہ کویسچن کہ پی ٹی آئی یہ کیوں نہیں چاہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے؟ وہ اس لیے نہیں چاہتے، جتنا عرصہ یہ رہ جائیں گے تو یہ کیا چھوڑ کے جائیں گے پیچھے؟ یہ تو ہمیں ان زنجیروں میں باندھ جائیں گے کہ اگلے 75 سال بھی ہم وہ توڑ نہیں سکیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن بھی یہ اگر ملک میں رہ جاتے ہیں تو یہ ہماری پوری قوم کے لیے بہت بھاری اور اندھیری رات ہوگی۔ حکومت کی طرف سے فری آٹا دیا جا رہا ہے جی، اس اقدام کو آپ کیا حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، انہوں نے عوام رول گئی ہے، جانیں بھی چلی گئی ہیں ایک آٹا لینے کے لیے۔ دیکھیے جی، انہوں نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بیگرز کی کوئی اپنی چوائس نہیں ہوتی، تو انہوں نے وہ آٹا دے کے وہ صورت پوری کی ہے جی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں الجھانے کی کوشش کی ہے کہ بس آپ اپنی روٹی آٹا دال کے چکروں میں رہیں، جو اوپر کچھ ہم کر رہے ہیں وہ آپ نہ دیکھیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہر دن کوئی نہ کوئی ہمارے اپنے جو شہری ہیں ان کی جان جا رہی ہے۔ تو انہوں نے وہ اپنی روایت برقرار رکھنی ہے مانگنے والی۔ انہوں نے لوگوں کو بیکاری بنانا ہے نا جی، وہ کسی صورت میں بھی بنا سکتے ہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا میں آٹا سستا کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دوں گا، کیا لگتا ہے اب کب میاں صاحب اپنے کپڑے بیچ رہے ہیں؟ جی، میاں صاحب اپنے کپڑے تو نہیں بیچ رہے ہیں، میاں صاحب نے قوم کو بیچنے کی کوشش کی ہے اس صورت میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں قوم کو اس طرح سے بیچ دوں کہ انہیں پتہ بھی نہ لگے اور وہ لگے کہ ہم اپنے حق کے لیے باہر نکلیں۔ تو یہ ان کی کوشش کبھی کامیاب پی ٹی آئی خاص طور پہ نہیں ہونے دے گی۔ حکومت الیکشن میں تاخیر کیوں کر رہی ہے؟ جی، ان کو خوف ہے عمران خان صاحب کا۔ آپ کسی وہ کڈ کو لیتے بچے کو بھی پوچھیں گے تو وہ بھی پی ٹی آئی بول دے گا۔ تو اس سے بڑا اور خوف کیا ہوگا؟ 75 سال میں تو انہوں نے وہ کوشش ہی نہ کی کہ ہمیں کچھ پتہ لگ جائے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا جی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا، یہ خان صاحب نے بتایا۔ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ وہ کون سی پاورز ہیں جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی جب ہم اقتدار میں آتے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں بتایا خان صاحب نے۔ اس چیز کی ان کو تکلیف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی قوم انہی اندھیروں میں رہے اور بس ہم آٹے کے پیچھے لگا دیں، ڈالرز کو اوپر نیچے کر دیں تاکہ انہیں پتہ ہی نہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں۔ اچھا میم، آپ فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہیں، فیصل آباد میں خواتین کا کیا کردار ہے یا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، میں رہتی تو فیصل آباد میں ہوں لیکن میرے پورے پاکستان کی خواتین کے لیے ایک میسج ہے۔ ہر گھر کی تربیت کا جو حصول ہوتا ہے وہ ایک عورت کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی نے اپنے گھر سے ادھر سے ہی باپ نکلتا ہے، ادھر سے ہی بیٹا نکلتا ہے، ادھر سے ہی وہ جوان خون نکلتا ہے جس نے باہر جا کے اپنے رائٹس کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہر گھر سے ایک مضبوط عورت باہر نکلے تاکہ انہیں پتہ لگے ہمیں اس تحریک میں بہت ضرورت ہے ان خواتین کی جو مضبوط طریقے سے باکردار طریقے سے باہر نکلیں گے اور خان صاحب کا میسج جو ہے وہ ہر گھر ہر گلی میں ہر جگہ پہ پہنچا سکے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس تحریک کا حصہ ہیں۔ دیکھنا جی، اس سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کون سی اتنی بڑی تحریک چلی ہے جس میں اس طرح سے ایک مومنٹم بنا ہو۔ اچھا میم، سیاست میں آپ ان ہو گئی ہیں، کوئی الیکشن لڑنے کا بھی ارادہ ہے آنے والے وقت میں؟ ہم ہر دن الیکشن لڑ رہے ہیں جی، اگر آپ دیکھیں گے ہر دن ہمارا ریفرینڈم ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی ہمیں ایم پی اور ایم این اے بننے کا شوق نہیں ہے کہ ہم اپنے کو آپ کو بتائیں، یہ بیسیکلی ہمارا وہ پاورز ہیں جو ہمیں خان صاحب نے بتائیں کہ ہر گھر میں موجود ہیں، آپ نے ان کو رول کرنا ہے۔ آپ کے یہ وہ والے سارے پوائنٹس ہیں جو آپ نے لوگوں کو بتانا ہے۔ تو ہمیں یہ سب سے بہترین پلیٹ فارم پی ٹی آئی کی صورت میں خان صاحب نے دی ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ کیوں ضرورت ہے ہمیں ووٹ کرنے کی اور یہ امانت ہمارے پاس کس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔
اچھا میم، حکومت میں پچھلے الیکشن میں خان صاحب کے بڑے دعوے تھے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، وہ ڈیلیور نہیں کر پائے خان صاحب. کیا اب اگر حکومت ملتی ہے تو پچھلے عوام سے کیے ہوئے وعدے وہ پورے ہوں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی یہ جواب دے چکی ہوں، جو ہمیں 4 سال ٹرنیور ملا ہے پاور کے اندر، جس میں ہم نے پوری کوشش کی. خان صاحب نے بالکل یہ کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، خان صاحب نے بالکل یہ کہا ہم انڈسٹری کو اوپر لے کے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیے، جب ہمیں پاور سے پوری نہیں دی گئی تو ہم کس طرح سے یہ چیزیں کر سکتے تھے؟ ہم نے فائٹ کس چیز کی ہے؟ ہم نے فائٹ ان چیزوں کی ہے کہ اگر آپ ہمیں اقتدار میں لائیں تو ہمیں 2/3 میجورٹی دیں، تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے کریں. اور خان صاحب کے دور میں ایک کام ہم کر چکے ہیں، اپنا ایکسپورٹ لیول ہم بڑھا چکے ہیں. اب ہمیں بتائیے نا، پورے پاکستان میں جس شہر کو میں ریپریزنٹ کرتی ہوں، فیصل آباد میں، یہاں پہ ایکسپورٹ کے کیا حالات ہیں؟ آپ کو ہر گھر میں بے روزگاری نظر آئے گی. تو خان صاحب کے ٹرنیور میں آپ دیکھیں، جہاں تک ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن یہ بہت کم ہے. اور خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے، مجھے بتائیے کس لیڈر نے اپنی گورنمنٹ توڑی ہیں؟ 2 خان صاحب نے دے دی. کس لیے دی؟ صرف اس لیے دی نا کہ ہم کام نہیں کر سکتے. ہمیں نام کی بتا دیا گیا کہ ہماری 2 گورنمنٹس ہیں، لیکن ہم نے کام کیا کیا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پراپر اسی طاقت کے ساتھ لایا جائے جو عوام کی طاقت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں عوام کی طاقت ہمیں دے دیں. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم کسی بیساکھی کے ساتھ آئیں، ہم کسی انٹرنیشنل لابی کے ساتھ آئیں. ہم تو چاہتے ہیں جو ہماری عوام کی طاقت ہے وہ ہمیں دیں، ہم اس کو رول کریں، ہم لوگوں تک گراس روٹ لیول تک جائیں، ان کے مسائل حل کریں. اور ہم ایک عوامی لیڈر کے ساتھ ہیں، ہمیں اسی کا فخر ہے. جی، خان صاحب پی ڈی ایم کی حکومت گرانا چاہتے تھے، لیکن اپنی ہی 2 کیوں حکومتیں گرا دیں؟ اگر آپ اس کو الٹا دیکھ لیں تو خان صاحب نے اپنی 2 گورنمنٹ نہیں کرائی. خان صاحب نے پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کا وہ فیس دکھا دیا ہے پورے پاکستان میں، نہ کہ پورے دنیا میں دکھایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر خان صاحب کو صرف وہ گورنمنٹ چاہیے ہوتی تو پھر یہ سب کچھ لوگ نہ دیکھتے، آج خان صاحب کے ساتھ نہ نکلتے. اگر ہمیں کوئی مطلب ہوتا، ہمارا مقصد اور ویژن بہت بڑا ہے خان صاحب کا، جس کو آپ دیکھیں نا کہ اب ہر گھر میں، آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں اس چیز کی، کہ اگر خواتین جس تحریک میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس تحریک کا کیا اللہ تعالیٰ کس طرح سرخرو کرتا ہے. اچھا میم، لاسٹ پہ آپ کیا میسیج کنوے کرنا چاہیں گی پاکستانی قوم کو اور اپنے حلقہ کی عوام کو، یا جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو عوام سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں لیکن جو ڈیلیور کرنا چاہیے وہ ایم پی ایم این ایز نہیں کرتے، آپ ان کو کیا میسیج؟ جی، انفارچونیٹلی ہم نے جو پچھلے 4 سال گزارے پاور میں پھر یہ کہتی ہوں کہ کس سے غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیوں سے ہم لوگ سیکھتے ہیں. اور میرا میسیج یہ ہے کہ ہر دن خان صاحب نے ایک ریفرینڈم دے دیا ہے، ہر دن ہمارا وہ جہاد کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے شامل حال ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو اتنی کامیابی دی ہے. اور میرا میسیج یہ ہے کہ کائنڈلی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ووٹ کریں گے تو اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، مجھے صرف ایک بتائیے، 20 سے ایک ہنسا اوپر جاتا ہے 21 کے اوپر تو آپ کی ہار اور جیت میں شامل ہو جاتا ہے. تو ووٹ تو ہم نے کرنا ہے اپنے اللہ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے اس وقت کا جو اقتدار تھا اس کے خلاف ہم نے فائٹ کیا ہے. تو اگر وہ خان کی صورت میں ہم اس کو ووٹ کریں گے تو کم از کم ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا لیڈر دے دیں گے، ایک اچھا ٹیچر دے دیں گے، ایک انٹرنیشنل وہ فیس دے دیں گے جس کو ہم باہر جا کے بنا کسی خوف کے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. تو میں اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان سے اپیل کروں گی، دیکھیے جس قوم کی بیٹیاں باہر آ جاتی ہیں، جس قوم کی مائیں باہر آ جاتی ہیں، اس سے بڑا اور کیا لوگوں کو ہم نے میسج دینا ہے کہ کائنڈلی اٹھیں اور اپنی ووٹ کی طاقت کو جانیں اور اس کو ووٹ کریں. کم از کم ہم ان آنے والی غلط رکاوٹوں کو تو روک سکیں گے جس کے لیے خان صاحب نے 36 سال اپنی کوشش کی ہے. بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں آپ کا بھی بہت مہربانی.